جس کو علامہ اقبال نے حقیقت منتظر کہا ہے، کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ حقیقت منتظر عزیزان گرامی، اگر امام کی معرفت ہو، انسان کو صحیح معرفت حاصل ہو جائے امام کی، تو یہ کہنا امام کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ وہ ہم سے دور ہیں۔ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے یہ کہنا کہ امام غائب ہے۔ بہت بڑی گستاخی ہے یہ کہنا کہ امام پردہ غیب میں ہے۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ امام کبھی پردہ غیب میں نہیں ہوتا ہے، امام کبھی غائب نہیں ہوتا ہے۔ امام جب سے امام بنا ہے تب سے امام حاضر ہے، اور جب تک امام رہے گا امام ہمیشہ حاضر رہے گا۔ امام حاضر بھی ہے، امام ناظر بھی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ناظر بھی ہے۔ اور عالم امکان میں پروردگار عالم نے جتنا ان کو اختیار دیا ہے عالم امکان میں، توجہ فرما رہے ہیں آپ ذرا، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کوئی جگہ بھی وجود امام سے خالی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا توحید کے خلاف جا رہا ہے؟ کوئی جگہ بھی وجود امام سے خالی نہیں ہے۔ اس کی دلیل، سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ یہ کائنات جو ہے، یہ ارض و سماء، یہ سب کچھ وجود امام کے صدقے میں ٹکا ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ ذرا، یہ جن کو ہم تصور کرتے ہیں جگہ، مقامات، آیا سمجھ میں؟ یہ کوئی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی مقامات نہیں ہے۔ ان کی جگہیں اور ان کے مقامات اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہیں، کہیں بلند و بالا ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور ان کا احاطہ و اختیار اور اقتدار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ان کی ایک مٹھی کے برابر ہے۔ یہ پوری کائنات، اس پر ان کا احاطہ اور اقتدار ایسا ہے جیسا ہمارا اپنا ہتھیلی کے اوپر اقتدار ہے اور اختیار ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ عوالم بہت بڑے ہیں، عوالم کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا ہے۔ تو جہاں جہاں رب العالمین کی ربوبیت ہے، وہیں پر امام العالمین کی امامت بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ کوئی جگہ امام کے وجود سے خالی نہیں، کوئی جگہ امام کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ لہذا اب اس امام کا کہ جو اظہر من الشمس ہو، اظہر من الشمس اگر کہا جائے، اتنا آشکارا ہو کہ اس سے زیادہ آشکارا کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی ہے، اتنا زیادہ آشکارا ہو۔ ایسا سوچو کہ اگر جس طرح سے لفظ وجود ہے، فلسفے میں جب لفظ وجود کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ملتا ہے، چونکہ وجود اتنا اجلا ہے اور اتنا آشکارا ہے اور اتنا منور ہے، اتنا واضح ہے کہ اب کوئی لفظ جو ہے وہ اس کی تعریف کے لیے نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے امام، جو لفظ امام ہے، اللہ نے جو یہ لفظ رکھا ہے، یہ اتنا اجلا ہے اور اتنا آشکارا ہے کہ اب اس سے زیادہ آشکارا کوئی شے دنیا میں ہو نہیں سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب کوئی کہے کہ صاحب یہ ہماری مجازی تعبیرات ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں کہ جو ہم اپنی مجبوریوں کو ان کے اوپر تھوپتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ امام پردہ غیب میں ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ امام پردہ غیب میں نہیں ہے، وہ سارے پردے غیبت کے جتنے بھی ہیں وہ سب ہماری آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ امام کسی پردے کے پیچھے نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی چیز امام کے لیے پردہ نہیں بن سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ نے دیکھا فرشتے کو روح قبض کرتے ہوئے؟ آپ کتنا مضبوط مکان بنا لو، سیسہ پلائی ہوئی دیواریں، ایسے انہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، قرآن خود کہتا ہے بروج مشیدہ میں چھپ جاؤ، مضبوط ترین قلعے بنا لو، اور جتنا زیادہ مضبوط قلعے بناؤ گے اتنی آسانی سے ملک الموت وہاں پہ آ جائے گا، اتنی آسانی، اس لیے کہ اس کے لیے تمہاری کھڑی کوئی مشکلیں نہیں بن سکتی ہیں۔ تو آپ وہ جو کہ اب خود سوچو نا، آپ یہ مبالغہ نہیں ہے نا عزیزان کرام، اب آپ اس کو یہ بھی مبالغہ کر رہے ہیں۔ مبالغہ میں نے پچھلی تقریب میں عرض کیا نا کہ ہم مبالغہ کہاں کریں گے؟ مبالغہ تو ہم وہاں کریں گے جس کی حد معلوم ہو،
اور ہم اس کو آگے لے جائیں تو یہ مبالغہ ہوگا. تو ہمیں تو اس کی دائرہ اختیار کی حدیں معلوم ہی نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اس لیے کہ ہم تو امکان کے جو آخری حدیں ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ہمارے بس کا روگ نہیں وہاں تک پہنچنا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے آگے تو ہم بڑھا ہی نہیں سکتے نا. اس سے آگے ہماری پہنچ ہی نہیں ہے. توجہ فکر کی رسائی ہے ہی نہیں ہے، علم کی رسائی ہے ہی نہیں، ہماری آگاہی و بصیرت کی رسائی اس سے آگے ہے ہی نہیں ہے. تو ہم حد سے بڑھا ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم حق ادا نہیں کر سکتے. یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور دنیا اسی کو تسلیم کر لے، دنیا اسی کو مان لے، اور انسان اسی کو مان لے. اور یہ اظہار عاجزی ان کے محضر میں پروردگار عالم کو پسند ہے. یہ اظہار عاجزی ان کے سامنے اظہار وجود پسند نہیں ہے، اظہار انکساری پسند ہے، اظہار عاجزی پسند ہے ان کے سامنے. توجہ کیا آپ نے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ. ظاہر سی بات تعبیرات ایسی نہیں ہے کہ جن میں کوئی مبالغہ ہو. اللہ کے نور سے وہ نور ہے، تو ہم اس کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے اندر اس کو کہاں پہ لا سکتے ہیں؟ توجہ کیا آپ نے؟ ہم نہیں لا سکتے. اس نور کے احاطے میں رہیں، اس نور کے حالے میں رہیں. توجہ کیا آپ نے؟ یہی بہت بڑی بات ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ اس قابل بنائیں کہ ہم اس نور کے احاطے میں آ سکیں، ہم اس نور کے حالے میں آ سکیں. توجہ کیا آپ نے؟ نور کے زیر اثر بہت ساری چیزیں دنیا میں آتی ہیں. آفتاب جب چمکتا ہے تو نباتات کے اوپر بھی چمکتا ہے، جمادات کے اوپر بھی چمکتا ہے. دنیا کی بہت ساری جاندار چیزیں، بے جان چیزیں، ان سب کے اوپر چمکتا ہے. بہت ساری چیزیں اس سے استفادہ کر پاتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس سے استفادہ نہیں کر پاتی ہیں. توجہ کی آپ نے؟ اگرچہ اس کا فائدہ سب کے لیے ہے، اس کی طرف سے روشنی سب کے لیے ہے، اس کی طرف سے نور سب کے لیے ہے. جس کے اندر لیاقت، سعادت، صلاحیت ہوگی، ظرفیت ہوگی، وہ اسی کے مطابق اس سے جو ہے وہ نور کسب کرے گا، اسی کے مطابق اسے نور کسب کرے گا جس کے اندر صلاحیت ہوگی. اب ہمیں ظاہر سی بات انسان بنایا ہے اللہ نے، اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ نے. یہ انسان اتنا ناکام کیوں ہے؟ یہ انسان اتنا ناکام کیوں ہے کہ صدیاں ہو گئی ہیں اس کو حجت خدا کا انتظار کرنے کے لیے کر رہا ہے. صدیاں ہو گئی حجت خدا کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ حجت خدا جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں آ رہی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ اشرف المخلوقات کے لیے ایک سوال ہے، لمحہ فکریہ ہے، ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہے. عزیزان گرامی توجہ کیا آپ نے؟ اس لیے کہ فلسفہ غیبت جو ہے اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا. ایک مختصر فقرے میں 2 لفظوں میں شیخ مفید نے فلسفہ غیبت کا خلاصہ کیا ہے، اور اس سے بڑا خلاصہ ہو ہی نہیں سکتا. بڑا خلاصہ فرمایا وجودہ لطف وغیبتہ منا. وجودہ لطف وغیبتہ منا، اس کا وجود اس کائنات میں پروردگار عالم کا لطف ہے. اللہ اپنے لطف سے کائنات کو خالی نہیں رکھ سکتا ہے. جب تک اس کی کائنات ہے اور کائنات میں اس کی مخلوقات ہیں، وہ اپنی مخلوقات کو اور اپنی اس کائنات کو اپنے لطف سے خالی نہیں رکھ سکتا ہے، ورنہ اہل فلسفہ کی نظر میں یہ نقض غرض ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اپنے لطف سے خالی رکھنا، خالی نہیں رکھ سکتا. تو وجودہ لطف، اس کا وجود اس کائنات میں لطف پروردگار ہے. وغیبتہ منا، اس کی غیبت جو ہے وہ ہماری وجہ سے ہے. غائب کیوں ہوا امام؟ تاریخ واضح ہے، سمجھ میں آیا؟ امام کی غیبت جو اب ہم جس کو غیبت کہتے ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل، دنیا کی نظروں سے اوجھل گئے امام ہو گئے، یا دنیا کی نظروں پہ پردہ پڑا. کیسا پردہ؟ اس طرح کا پردہ ہے جیسا شب ہجرت پڑا تھا. آپ نے شب ہجرت سنا ہے؟ اسی طرح کا پردہ ہے. شب ہجرت میں رسول خدا غائب نہیں ہوئے تھے کہیں پر.
چونکہ علی موجود ہے تو رسول بھی موجود ہے، اور دشمن یہ سمجھ رہا تھا، دشمن بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ رسول ہی ہیں، توجہ کیا آپ نے، لیکن نہیں دیکھ پائے، ان کو پتہ نہیں چلا، ان کی نظروں کے سامنے سے رسول نکل گئے اور علی بستر کے اوپر لیٹے رہے۔ اس طرح کا پردہ پڑا تھا، یہ بھی اسی طرح کا پردہ ہے جو ہماری آنکھوں کے اوپر پڑا ہوا ہے، ایسے اسی طرح کا پردہ ہے۔ اور کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے ہم بھی ہوں، خدا نخواستہ جیسے وہ تھے نہیں دیکھ پائے، ایسے تو نہیں ہے کہ اسی طرح کی دھتکاری ہوئی قوم کہیں ہم بھی ہیں کہ اب اگر یہ دیکھیں گے تو یہ خطرناک ہو جائیں گے ہمارے لیے، لہٰذا ان کی آنکھوں کو بند کیا جائے جب تک ان کی آنکھوں کے اندر وہ چاہت اور وہ محبت اور وہ ارادت اور وہ عقیدت اور وہ اطاعت نہ آ جائے، اس وقت تک ان کی آنکھیں بند رکھی جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو آنکھ نہیں دیکھ پاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ دو چار والی باتیں میں کرتا ہوں بھائی۔ جو آنکھ نہیں دیکھ پاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دوست کی آنکھ ہے یا دشمن کی آنکھ ہے؟ ہاں یا نہیں؟ آبجیکٹیو ٹائپ، ایک ہی آپشن ہے، یا دوست کی ہے یا دشمن کی آنکھ ہے۔ بس ہماری آنکھ کو دیکھنا چاہیے، اگر ہماری آنکھ دوست کی آنکھ ہے تو اس قابل ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہماری آنکھ کو۔ توجہ کیا آپ نے؟ دیکھیں گے اپنی حد میں دیکھ پائیں گے، ان کی حد میں نہیں دیکھ پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے جو ان کا جلوہ ہے، جو ان کا جلوہ ہے، اس جلوے کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے بابا۔ رب ارنی کیف، نہ اس نے کہا کہ پروردگارہ یہ قوم ضد کر رہی ہے، موسیٰ نے کہا یہ قوم ضد کرتی ہے کہ جب تک ہم خدا کو دیکھیں گے نہیں تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے۔ پروردگار کا موسیٰ سے قول لن ترانی، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا کبھی بھی نہیں دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کے بعد استثناء وہاں نہیں ہوتا، استثناءات ہمارے یہاں ہیں، وہاں استثناءات نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، کبھی نہیں دیکھیں گے، تو انسان کبھی خدا کو نہیں دیکھے گا، کبھی خدا کو نہیں دیکھے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ اس پہاڑ کو دیکھیں، یہ اس پہاڑ کو دیکھیں، وَلَكِنْ نُظِرَ إِلَى الْجَبَلِ، آیا سمجھ میں؟ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر کھڑا رہ گیا، توجہ کیا آپ نے، مستقر رہ گیا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے، اگر نہیں کھڑا رہا تو تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جب پروردگار عالم نے اپنا جلوہ ڈالا اس پہاڑ کے اوپر، اپنی تجلی بکھیری اس پہاڑ کے اوپر، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ تو یہ جلوہ تو وہ ہے کہ جس کو موسیٰ جیسا نبی نہیں برداشت کر سکا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس جلوے کو موسیٰ جیسا نبی برداشت نہیں کر سکا، تو ہمارے اور آپ کے پاس کا روگ نہیں ہے کہ ہم اس حقیقی صورت میں اس تجلی کو دیکھ سکیں، لیکن ہم اپنی حد میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر ہماری طرف سے کوشش ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آنکھ دوست کی آنکھ ہونا چاہیے، دوست کی آنکھوں سے وہ اوجھل نہیں ہو سکتے، اور جس آنکھ سے اوجھل ہیں وہ یہ جان لے کہ وہ دوست کی آنکھ نہیں ہے، دشمن کی آنکھ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اتنا کچھ اس امام نے کیا ہمارے لیے، آخر کب ہم اپنے ان آنکھ کو، جو آنکھوں کو دوست کی آنکھ بنائیں گے؟ کب ہم اپنے وجود کو ایک دوست کے وجود میں تبدیل کریں گے؟ توجہ کیا آپ نے؟ کب ہم اپنے دل و دماغ کو ایسا بنائیں گے کہ ایک دوست کا دل و دماغ ہو، اپنی سوچ کو ایسی بنائیں گے کہ جو ان کے بارے میں ایک دوست کی سوچ ہوتی ہے، ایک دوست کی سوچ ہوتی ہے۔ توجہ کیا؟ بس جس دن وہ ہو جائے گا اس دن ہماری نظروں سے ہمارا امام اوجھل نہیں ہوگا۔ امام اگر نظروں سے اوجھل ہے اور یہ ہماری آنکھوں کے اوپر جو غیبت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، گناہ کے پردے پڑے ہوئے ہیں، معصیت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، نافرمانی کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اگر میں کہوں کہ یہ اپنائیت کے نہیں غیریت کے پردے ہیں،
اپنا ہونے کا ثبوت نہیں ہے، یہ غیر ہونے کا ثبوت ہے، غیریت کے پردے جو ہماری آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ توجہ کیا حضرات نے، ان کو ہٹانے کا کام تو ہمیں ہی کرنا ہے نا۔ اگر ہم ان کو ہٹانے کا کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے امام جو ہے ہماری نظروں کے سامنے آئیں گے، اور یہ ان کو اختیار ہے۔ اور جب تک ہم ان کو ہٹانے کا کام نہیں کر رہے ہیں تب تک یہ توقع رکھنا کہ ہمارا امام ہماری نظروں کے سامنے آئے گا، یہ مشکل ہے۔ اور عزیزان گرامی، ابھی تک اس سلسلے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ناکام ہیں، اور مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم ناکام ہیں۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ہم ناکام ہیں، مولا ہم ناکام ہیں۔ توجہ کیا آپ نے، ہم ناکام ہیں۔ مولا نے سب کچھ کیا ہمارے لیے، مولا نے سب کچھ کیا، مولا سب کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے۔ توجہ کیا آپ نے، آپ کہتے ہو ہم پکارتے ہیں وہ آتے نہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ ہم پکارتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ ہمیں بتا کے تھوڑا ہی مدد کریں گے اب میں تیری مدد کر رہا ہوں، اب میں تیری مشکل کو آسان کر رہا ہوں، اب میں تیری پریشانی کو دور کر رہا ہوں۔ ایسا سننا، یہ تمہارا وجود اس کائنات میں یہ امام کے صدقے میں ہے، یہ تمہاری عزت اس کائنات میں یہ امام کے صدقے میں ہے، یہ تمہاری شہرتیں اس عالم میں کہ جس میں تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جس میں تمہاری کوئی بیک نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے، جس میں تمہاری کوئی کیٹیگری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ ذرا، یعنی اس میں تمہاری عزت، تمہاری شہرت، ایسے میں تمہارا مقام، تمہارا رتبہ، تمہاری پوسٹیں، تمہارے پاس دولت، تمہارے پاس ہر چیز، ثروت، ہر چیز، مال، اولاد، متاع، سمجھ میں آیا؟ یہ اتنے سارے انعامات و اکرامات جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہارے پاس ہیں۔ توجہ کیا آپ نے، یہ امام کے صدقے میں ہے۔ دوسروں کے پاس بھی بہت کچھ ہے، لیکن دوسروں کے پاس اس کا فلسفہ الگ ہے، جو ہمارے پاس ہے اس کا فلسفہ الگ ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت اس لیے دیے ہوئے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو، اور ہمیں مہلت جو امام کے صدقے میں مل رہی ہے، جو عطائیں امام کی ہمارے شامل حال ہو رہی ہیں، اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہو، اور ہم اس قابل بنیں کہ ان کے وجود نورانی کو درک کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج اس دنیا میں جو یہ دنیا، اس کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کا مطالعہ اس دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ ہے۔ اس وقت یہ ساری کائنات اگر دشمن ہے تو کس کی دشمن؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس زمانے میں حالات بہت خراب تھے اس لیے امام پردہ غیب میں چلے گئے۔ آج کے زمانے میں حالات ٹھیک ہے؟ آج کے زمانے میں یہ جتنے اسلحے بن رہے ہیں، یہ جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ جتنی سائنسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ جتنے فسادی ابزار اور اولاد دنیا میں بنائے جا رہے ہیں، یہ جتنے تباہ کن ہتھیار جو ہے وہ دنیا میں پیدا کیے جا رہے ہیں، توجہ کیا آپ نے، اور دنیا میں ان کا انبار لگایا جا رہا ہے، ان سب کا رخ جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ سمجھے آپ ذرا، ان سب کا رخ کس کی طرف ہے؟ یہ کس کے مقابلے کے لیے ہے؟ توجہ کیا آپ نے، یہ سب کی ساری چیزیں جو ہیں، چونکہ یہ شیطانی کارخانے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو بنایا گیا ہے اللہ والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ شیطان وہ اپنی قسم جو ہے اس کو پورا کر رہا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر ان میں تیرے مخلص بندے ہوں گے جنہیں میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ ہم اور آپ خدا کا شکر ادا کریں، خدا کا شکر ادا کریں کہ کم سے کم ہم ان مخلصین کی فہرست میں ہیں، اسی لیے اب تک پورے طور پر گمراہ نہیں ہوئے ہیں۔ اور کبھی کبھی بھول چوک کے ہم امام کو یاد کر لیتے ہیں، کبھی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی نماز میں چلے جاتے ہیں، کبھی جمعے میں چلے جاتے ہیں، کبھی مجلس کر لیتے ہیں، کبھی محفل کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے، کلمہ توحید بھی پڑھتے ہیں، کلمہ نبوت بھی پڑھتے ہیں، کلمہ ولایت بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے وہ پورے طور پر شیطان ابھی ہمارے اوپر قابو نہیں پا سکا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن اس کی کوشش تو یہی ہے، بدلتے ہوئے حالات اس زمانے کے، دنیا کے آپ کے سامنے بدلتے ہوئے حالات آپ محسوس کر رہے ہیں نا،
انشاءاللہ آپ محسوس کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے محسوس کر رہے ہیں کہ حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں یہ انسانوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں، آیا سمجھ میں، کس طرف لے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم تو یہ چاہتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ اس میں ایمان کا غلبہ ہو، اسلام کا غلبہ ہو، قرآن کا غلبہ ہو، اہل بیت علیہ السلام کا غلبہ ہو، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا۔ توجہ کیا آپ نے، ایک یہ طریقہ ہے، ایک یہ سلسلہ ہے، اس سلسلے کے ساتھ ظہور ہو سکتا ہے، اور دوسرا سلسلہ کیا ہے؟ دوسرا سلسلہ وہی ہے جو آپ روایات میں پڑھتے ہو کہ جب دنیا کفر و فسق و فجور و ضلالت و گمراہی سے اور ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو امام کا ظہور ہوگا جو اس کو عدل و داد سے بھر دے گا، عدل و داد سے بھر دے گا۔ تو اس وقت جو زمانہ ہے، جو دنیا ہے، یہ کس طرف جا رہی ہے؟ غلبہ دین کی طرف جا رہی ہے، غلبہ قرآن کی طرف جا رہی ہے، غلبہ اسلام کی طرف جا رہی ہے، یا نا ان کو یہ خود ہی، اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب کہیں صاحب یہ مولوی صاحب تو ہمارے خلاف بولتے ہیں، تو بھائی میں کیا کروں؟ یہ ہمارے لوگ خود جا کے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا دے دو، شیڈول ٹرائب دے دو بھائی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جن کو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، انتم العالون ان کنتم مومنین، تم سب سے زیادہ بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہے وہ جتھے کے جتھے بن کے باقاعدہ طور پر مطالبہ لے کے جاتے ہیں، آیا سمجھ میں، کہ صاحب ہمیں کیا کرو، تم نے گجروں کو شیڈول ٹرائب دیا تو پہاڑیوں کو بھی شیڈول ٹرائب دو۔ اب جو قوم شیڈول ٹرائب کی طرف بڑھ رہی ہے، سپر کاسٹ قوم، سپر قبیلے والی قوم، اگر کہہ رہی ہے ہمیں شیڈول ٹرائب دو، تو پھر یہ کب ترقی آگے کب بڑھے گی بھائی؟ یہ دین کو غلبہ دلانے کے لیے کب آگے بڑھے گی؟ یہ خود سوچیں آپ حضرات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا العوام کالانام والناس علی دین ملوکہم، لوگوں کا دین وہی ہوتا ہے جو بادشاہوں کا دین ہے۔ یہ بادشاہوں نے اس طرف ہماری رہنمائی کی ہے، ان کو شیڈول ٹرائب دیا تو تمہارے اندر بھی لالچ پیدا کر دیا، ان کو شیڈول ٹرائب دے کر کے بہت اونچا بنا دیا۔ خود سوچیں آپ حضرات، بہت اونچا بنا دیا۔ دین اسلامی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، سمجھ میں آیا، تو اونچا نہیں بنے، دنیاوی اعتبار سے، مال و متاع کے اعتبار سے، شہرت و ثروت کے لحاظ سے، مقام اور پوسٹ کے لحاظ سے جو ان کی بنائی ہوئی ہیں، اس کے لحاظ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو اونچا محسوس کرتے ہوں گے، کچھ کرسی جو ہے وہ اچھی آ گئی دفتر میں پہلے کے مقابلے میں وغیرہ وغیرہ، کسی کو رینک زیادہ ہو گئے، 2-3 مثلا پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ اب لیکن یہ اس نے محسوس نہیں کیا کہ پہلے اتنی غلامی نہیں کرنا پڑتی تھی جتنی آفیسر بننے کے بعد غلامی کرنا پڑتی ہے۔ سمجھ میں ہے؟ جو ٹیچر اسکول میں جو ٹیچر ہے، یقین مانے آپ کہ وہ بادشاہ ہے۔ ٹیچر کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ لڑکے اس کے پاس ہیں، وہ پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، ایسے میں بہت کچھ ان کو دیتا ہے، اپنی طرف سے دیتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا اوپر سی او بنا دو اس کو، اس کے بعد جا کے اس سے پوچھا اب تیرا کیا حاصل ہو رہا ہے؟ نہ ادھر سے کوئی عزت کرنے والا ہے، نہ ادھر سے کوئی عزت کرنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آپ خود سوچو، یہ حکومت یہ آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ یہ آپ کو کہاں لے جا؟ جب انسان فکر اس کی پست ہو جائے گی تو بلندی کے بارے میں کیسے سوچے گا؟ اس کو روحانی بلندیوں کے اوپر فائز ہونا ہے، توجہ کیا آپ نے؟ تو اس کے لیے دنیا کو اس کے اپنے قدموں کے نیچے کچلنا پڑے گا، تبھی جا کر کے روحانی بلندیوں کے اوپر فائز ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، تمہیں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اگر اپنا کیا مانگنا ہے، اس کو ادھیکار مانگنا ہے، یا اپنے لیے مقام طلب کرنا ہے، یا اپنے لیے کوئی اس طرح کی کیٹیگری جو ہے وہ اپنے لیے مانگنا ہے، یا کسی ٹرائب میں آپ کو شامل ہونا ہے، تو کم سے کم شیڈول ٹرائب کی بات نہ کرو،
اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے بات کرو کہ مولا ہمیں اپنے ٹرائب میں ہمیں شامل کر لیجئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں سمجھتا ہوں عزیزان گرامی یہ ہماری مجبوریاں ہیں, یہ ہماری مجبوریاں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہماری مجبوریاں ہیں, لیکن ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ مثلا کیا کیا آپ نے کیا نہیں کیا اس کے بارے میں حرام حلال کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوشیار رہو, کہیں ایسا نہ ہو بہتے بہتے آدمی اتنا دور چلا جائے واپس نہ آ سکے وہاں سے, واپس اس کو وہ یاد رہنا چاہیے. اپنا ٹرائب جو ہے وہ ضرور یاد رکھنا, اپنے ٹرائب کو نہیں بھولنا ہے. توجہ کر. اور ہمارا ٹرائب کو ہے امام والا, ہمارا امام والا ہے. توجہ کیا آپ نے, تاکہ ہمارے وجود سے کے اوپر جو دھبا ہے, دھبا ہمارے وجود کے اوپر کون سا دھبا ہے, ہمارے وجود کے اوپر دھبا یہ ہے کہ ہماری وجہ سے امام غائب ہے. ہمارے وجود سے یہ دھبا جو ہے یہ مٹنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ دھبا ہمارے وجود سے مٹنا چاہیے عزیزان گرامی, اس کے لیے ضرور کوشش ہونی چاہیے. اور آپ حضرات کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شعراء حضرات جو آئے ہیں, اب آپ جو ہے وہ سوچتے ہوں کہ میں ایک جملہ کہنے والا تھا, اب کہہ دوں اس جملے کو, کہ یہ نہ سوچیے گا کہ بھائی جو سب سے آخر میں آتا ہے, یہ فیصلہ نہ کریں, کوئی بھی یہ فیصلہ نہ کرے کہ جو سب سے آخر میں آتا ہے تو اس کا کلام بھی سب سے اچھا ہوتا ہے. نہ, ماشاءاللہ یہاں آخر میں میرا کلام پڑھا گیا ہے اور وہ کسی سے بھی اچھا نہیں تھا, مجھے پتہ ہے, آپ کو نہیں معلوم. یہاں اچھے اچھے کلام, مجھ سے اچھے کلام جو ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھے ہیں, اچھے اچھے مصرے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پڑھے, بہت اچھا محنت کی ہے. خوب یہ محنت ایسی نہیں ہے, یہ دل میں محبت ہے, دل میں عقیدت ہے, توجہ کی آپ نے, اور یہ اسی کی بنا پر جو ہے یہ ہوتا ہے. لیکن اس میں بس یہ نازک مرحلہ یہی ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے نا, کیا ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھسل کے اس طرف چلے جائیں, بائیں بازو میں شیڈول ٹرائب میں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوشش یہ رہے کہ دائیں بازو کی طرف رہیں. اصحاب الیمین آیا سمجھنے, اصحاب الیمین امام والے, وہ اس سے وہ سپر ٹرائب میں جو ہے, سب سے زیادہ سپر ٹرائب جو ہے اس میں ہم رہیں بس. باقی جو ہے الحمدللہ ہم اس راستے پر ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پر آگے بڑھیں, محنت کریں, مزید محنت کریں, مزید توجہ کریں. اور جیسے جو ان چیزوں کا فلسفہ, مال دنیا کا, نوکریوں کا, شہرت کا, مقام کا جو فلسفہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حاصل کرو یہ شہرت, یہ مقام حاصل کرو, یہ مقام حاصل کرو تاکہ آپ اپنے جو تمہارے جو ہم نو ہیں, تمہارے جو ٹرائب والے ہیں, تمہارے جو قبیلے والے ہیں, جو لوگ مثلا اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ان کی مدد کر سکو, ان کو آگے لے آ سکو, ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کر سکو. ایسے میں تو جو اپنے جن کی پوزیشن مضبوط ہے سماج اور معاشرے کے اندر, ان کو کم سے کم امام جعفر صادق علیہ, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جناب علی ابن یقطین کو کہا کہ تم خلیفہ کے ساتھ رہو, خلیفہ کے ساتھ رہو. سمجھ میں آیا, ان کے حکم سے علی ابن یقطین یا ہر امام اپنے اپنے دور میں کچھ لوگوں کو مامور کرتے تھے کہ تم خلفاء کے ساتھ رہو, ان کی دستگاہ میں رہو, ان کے وزیر بن کر کے رہو, ان کے مشیر بن کر کے رہو. کیوں؟ اس لیے تاکہ تمہیں پتہ رہے کہ یہ خلیفہ جو ہے وہ علویوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے, شیعوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے, امام کے چاہنے والوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے, تو کیا منصوبہ ہے اس کا, تمہیں خبر ہونا چاہیے, اس کے منصوبے کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے. جہانگیر نے ایک بار منصوبہ بنایا تھا کہ جتنے سادات ہیں ادھر ادھر یو پی وغیرہ میں, سارے سادات کو ختم کر دینا, ان کو ایک دفعہ صاف کر دو. ان کو یہ شیعہ ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے وہ سنیت بدنام ہو رہی ہے, ہمارا مذہب بدنام ہو رہا ہے اور ترقی کر رہی ہے, آگے بڑھے دن بدن, تو ان کو مٹا دو, سادات کو سب کو مٹا دو, ختم کر دو. تو وہاں پہ نعمت خان عالی تھے اس کے دربار میں, شیعہ تھے وہ, اس کے دربار میں تھے. اس کو پتہ چلا, اس نے راتوں رات اپنے ہرکارے بھیج کر کے جتنی بھی سادات کی بستیاں تھیں, سادات بہارا وغیرہ, ان سے کہا کہ تمہیں اگر کوئی پوچھنے کے لیے آئے کہ تم کون ہو, تمہاری کاسٹ کیا ہے, تو کوئی کہنا تو ہم موچی ہیں, کوئی کہنا ہم بھنگی ہیں, کوئی کہنا ہم چمار ہیں, کوئی کچھ کہہ دینا, کوئی کہنا ہم باولے ہیں. یہ میں ایک بستی میں تھا سب سے پہلے, جہاں پہ گیا تھا میں پیش نماز بن کے, سب سے پہلے وہ باولوں کی بستی تھی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
راتوں رات اس نے کہا، جب گئے پوچھنے کے لیے میں آپ کو نا، کوئی کہہ رہا چمار ہے، کوئی بھنگی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی کچھ ہے، تو کوئی تیلی ہے، اس طرح کے نام ہی رکھ دیے سب کے۔ وہ خاموش کہا جی ہے ہی نہیں، وہاں پہ سید ہی کوئی نہیں ہے۔ سید کس لیے تھا؟ یہ اسی لیے تھا، ایسے آپ اسی لیے ہو، یقین مانو آپ۔ جہاں بھی کہیں ایک آدمی ہوتا ہے، اپنے کمیونٹی کا ایک آدمی جہاں کہیں ہوتا ہے، وہ سمجھ لو کہ اس نے اپنا وجود وقف کر دیا ہے۔ کس لیے؟ اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنے مقام کے لیے نہیں، اپنے رتبے اور پیسے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ہویت کو دنیا کے سامنے اس طریقے سے پیش کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی آپ کی صداقت کا اور آپ کی ایمانداری کا لوہا مان لے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہچان مٹانے کے لیے نہیں، پہچان مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ پہچان کرانے کے لیے آپ کا وجود ان مقامات کے اوپر ہونا چاہیے۔ پہچان کرانے کے لیے، صحیح پہچان کرانے کے لیے۔ اس لیے کہ جو آپ کے پاس مال ہے، بس چند جملے اور عرض کروں گا، جو آپ کے پاس مال ہے نا، اس سے اچھا مال ہی نہیں کسی کے پاس۔ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں؟ مال دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو توحید کا مال آپ کے پاس ہے، جو نبوت کا مال آپ کے پاس ہے، جو رسالت کا مال آپ کے پاس ہے، جو عدالت کا مال آپ کے پاس ہے، جو امامت اور قیامت کا مال، یعنی عقیدہ، نظریہ، آئیڈیالوجی جو آپ کے پاس ہے، اس سے اچھا مال کسی کے پاس ہے نہیں، اس سے اچھے نظریات کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تو اپنا نظریہ توحید پیش کرو، ساری دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اپنا نظریہ امامت پیش کرو، ساری دنیا کے سامنے قابل قبول ہے۔ اپنا نظریہ رسالت پیش کرو، ساری دنیا کے سامنے قابل قبول ہے، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اپنا نظریہ معاد پیش کرو، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ اصول دین بلکہ فروع دین میں تم اپنا فقہی نظریہ پیش کرو۔ فقہی نظریہ جو تمہارا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ استاد کا نظریہ شاگرد کے نظریے پر ہمیشہ فوقیت رکھتا ہے۔ کہیں الٹی گنگا بہاؤ گے، الٹی گنگا۔ اور پھر استاد بھی ایسے عام استاد نہیں، کبھی کبھی دنیاوی استاد شاگرد جو ہوتے ہیں، اس میں شاید اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہیر پھیر ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن وہ استاد جو معصوم ہے، ایک طرف وہ استاد ہے جو معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، جو معجز نما ہے۔ کیا ہے وہ؟ معجز نما ہے۔ اور نہ صرف اس وقت معجز نما، بلکہ آج بھی وہ معجزہ دکھا سکتا ہے، آج بھی وہ معجزہ دکھا سکتا ہے۔ اور تمہارے ہاتھوں سے معجزہ دکھائے گا، تمہاری زبان سے معجزہ دکھائے گا، تمہاری نقل و حرکت سے معجزہ دکھائے گا۔ توجہ کہ آپ نے، تمہارے اقدام سے معجزہ دکھائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا نظریہ پیش کرو تو پھر شاگردوں کے نظریے کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرے گا کوئی۔ اس کا نظریہ، ہمارا یہ نظریہ ہے، اس میں ہم کہاں کیا غلطی ہے، ہماری قصور کیا ہے، اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ اب ہمارا قصور بتاؤ۔ ہم بہترین کو مانتے ہیں، سمجھ میں، افضل ترین کو مانتے ہیں، جو خدا کے قریب ترین ہے اس کو مانتے ہیں، جس کی آئیڈیالوجی سب سے اچھی آئیڈیالوجی ہے اس کو مانتے ہیں۔ تم دنیا قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں پیش کر سکی ہے؟ پیش کر سکی آج تک نہیں پیش کر سکی۔ کوئی ایک انسان بتاؤ دنیا میں جس نے نہج البلاغہ کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کیا ہو؟ لائے نا، کہیں سے ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ دنیا میں بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں عربی زبان کے، نہج البلاغہ کا مقابلہ کر کے دکھا دو، قرآن کا مقابلہ تو دور کی بات ہے۔ اور یہ نہج البلاغہ جو ہے نا، یہی قرآن مجید کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ کسی کو اگر قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو نہ، یہ کلام علی آج بھی جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے۔ کلام ہے، جیسے علی سامنے کھڑے تھے ہر مقام پر، ایسے کلام علی آج بھی سامنے کھڑا ہے۔ تم اس کا مقابلہ کر کے دکھا دو، اس کے بعد تم اس چیلنج کو پورا کر سکتے ہو۔ توجہ کہ آپ نے، تو ہمارا مال تو یہ ہے بھائی، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہمارا مال ہے، اس کو پیش کرنے میں شرم ہے، اس کو پیش کرنے میں حیا ہے، بلکہ نہ، یہ اہل دین ہے اور یہ ہمدردی ہے۔ ان مستضعفین کے ساتھ ہمدردی ہے، مستضعفین فکری، وہ فکری طور پر جو مستضعف ہے، جو کمزور لوگ ہیں، پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ شیڈول ٹرائب ہے،
اسلام میں شیڈول ٹرائب جو لوگ ہیں ان کو اونچے ٹرائب میں داخل کرنے کے لیے آپ کے پاس جو سلسلہ ہے اس کو پیش کرو، توجہ کیا آپ نے، تاکہ وہ اس ٹرائب سے نکل کر کے ہمارے ٹرائب میں آ کر کے شامل ہوں۔ تو ہم لوگوں کی عزیزان گرامی، آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، کبھی یہ نہ سوچا کریں گے ہم کسی کی قدر نہیں کرتے، جو ہمارے سب بہت عزیز ہیں، بہت فخر کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کے اوپر، توجہ کیا آپ نے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم کسی کے بارے میں خدا نخواستہ، ایسے ہمارے ذوالفقار نقوی صاحب جو ہے ان کو ہم بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد سمجھ میں۔ لیکن میں پہچانتا ہوں ان کو، دنیا شاید پہچانتی ہو یا نہ پہچانتی ہو، میں پہچانتا ہوں ان کو۔ اور میں ایک شعر بس کہہ دیتا ہوں ان کے بارے میں، یہاں بیٹھے ہیں محفل میں، کہ یہ جو ڈپٹی نذیر احمد کا شعر ہے، شاید آپ نے، مجھے شعر زیادہ یاد نہیں رہتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ نے مصرع ترا دیا تو یہ فلاں سے ٹیلی کرتا ہے، آپ یقین مانیں مجھے نہیں پتا کسے ٹیلی کرتا ہے، میں جو کچھ پڑھتا ہوں اسے بھول جاتا ہوں، اور علم ہے ہی وہی جسے آدمی پڑھ کے بھول جائے اور وہ اس کے وجود میں سما جائے، اس کے گوشت اور خون کا حصہ بن جائے، اسے علم کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ لہذا مجھے کوئی حوالے پوچھے، حوالہ تو لے کے جتنی میری گفتگو میں نے یہاں پہ کیا، اگر کسی ریسرچ اسکالر کو لگاؤ کہ بھائی اس گفتگو کے لیے تم حدیثیں ڈھونڈو، ہزاروں حدیثیں ڈھونڈ کے بتا دے گا، لیکن مجھے پتہ نہیں، آپ یقین مانیں مجھے نہیں پتا کہ میں نے حدیثوں کی روشنی میں کلام کیا ہے، پڑھی ہوئی ہیں چونکہ، اس لیے وہی آتا ہے زبان پر، اور پلٹ نہیں آتا ہے، ایسے میں، لیکن اصل چیز وہی ہے جو آدمی ایک دفعہ علم اس کے اندر آئے اور رچ جائے، بس جائے، سمجھنا، سما جائے اس کے اندر، اور جس کو کہتے ہیں گڑھنا، پڑھا بھی ہے تو گڑھا بھی ہے یا نہیں، گڑ جائے اس کے اندر، تو وہ ہوتا ہے انسان، توجہ کہ اپنے وہ اس کے اندر وہ مہارت ہوتی ہے۔ تو ایسے کچھ شعراء کے لیے مثلا میں کہوں کہ ان کو یہ صلاحیت ہے، خدا داد صلاحیت ہے، بس اس کو خراب نہیں کرنا، اس کو کیا نہیں کرنا، خراب نہیں کرنا۔ ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں انسان قدرت خالق کا ایک صندوق سربستہ ہے، انسان قدرت خالق کا ایک صندوق سربستہ، لیکن یہ نہیں کھلتا کہ اس میں بولتا کیا ہے۔ اب ایسے لوگ جو ہیں یہ کھلتا نہیں ہے کہ ان کے اندر کون بول رہا ہے، اور جو کہ آپ نے یہ رات معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں المانا فی بطن الشاعر، المانا فی بطن الشاعر، معنی شاعر کے بطن میں ہی ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا چل سکتا ہے، شاعر کا کلام بھی طے در طے ہوتا ہے۔ اور ایسے نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے شعراء کی جو ہے وہ تعریف کی ہے، قرآن نے بھی شعراء کی تعریف کی ہے، پہلے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو اس میں شعراء کی مذمت نہیں ہے، شعراء کی جو لوگ پیروی کر لیتے ہیں، اندھا دھند پیروی جو کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں، ہے سمجھے، جو اندھا دھند شعراء کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے بعد ہے جو شعراء اہل بیت علیہ السلام کے لیے شعر کہتے ہیں یا عرفانی اشعار کہتے ہیں، توجہ کیا آپ نے، ان کی غزلیں عرفانی غزلیں ہوتی ہیں، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی الوہیت، اللہ کی شان، اس کی عظمت کا تصور ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے، یقین جو کچھ ہوتا ہے وہ حقیقت ہی حقیقت ہے۔ میں نے کہا نا مجاز نہیں ہونا چاہیے، مجاز نہیں ہونا چاہیے، بس آپ حقیقت کو ہو تو آپ بہترین شاعر ہو اور آپ مقبول ترین ہو ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ من قال فینا بیتن من اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو ہماری شان میں ایک بیت کہے اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بناتا ہے، اللہ بناتا ہے، یعنی اس کی قدردانی اللہ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کی قدردانی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور یہ شعراء حضرات یا ہمیں یا ذاکرین کو اور دوسرے علماء کو، ان لوگوں کو جو ہے وہ پبلک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بیچاری پبلک کو۔ یہ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا مقام اونچا ہو گیا اور یہ نیچے بیٹھے ہیں، ان کا مقام کم ہے ہمارے مقام سے؟ غلط سوچتے ہیں بابا، ان کا مقام ہمارے مقام سے اونچا ہے۔ کیوں اونچا ہے؟ بھائی جو اونچائی تک پہنچائے اس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ بھئی یہ لوگ اونچائی تک ہمیں انہی لوگوں نے پہنچایا نا، تو شعراء کو جو داد و تحسین دینے والے ہیں ان کا مقام زیادہ بلند ہے، علماء کو جو داد و تحسین دیتے ہیں ان کا مقام زیادہ بلند ہے، اور اسی وجہ سے میں کبھی کسی سے داد و تحسین نہیں لیتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور آپ کو بھی نہیں لینا چاہیے،
داد و تحسین کے چکر میں داد اللہ کے اوپر چھوڑ دو، تحسین اللہ کے اوپر چھوڑ دو، جس کے لیے کہا اس کے اوپر چھوڑ دو. سمجھنا یہ جو ہلڑ ہنگامہ ہوتا ہے نا، یہ مجھے پسند نہیں ہے ہلڑ ہنگامہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو اللہ کے اوپر چھوڑو. داد اس سے لو، تمہارے جو محنت ہے اس کی داد کوئی دے نہیں سکتا ہے. جو تمہاری محنت، جو تمہیں خون جگر جو ہے، اس کی داد کوئی نہیں دے سکتا ہے بابا. توجہ کی آپ نے، کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. اس کی قدر وہی کرتے ہیں اور کوئی اس کی قدر نہیں کر سکتا ہے. تو نہیں سوچنا چاہیے کہ بابا یہ جو ہے وہ کم ہے اور ہم جو ہے وہ آگے ہو گئے، ان سے زیادہ ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سب اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے اللہ کا لطف ہے، اس کے پیچھے اللہ کا کرم ہے. اور یہ نہیں کھلتا کہ اس میں بولتا کیا ہے. یہ آدمی سوچے، ذرا غور کرے آدمی. بابا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اب یہ بات میں سے بات نکلتی ہے تو لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسے میں ذرا بیٹھ کے اپنے بارے میں بھی غور کیا کرو. ہم کیا ہیں بھائی؟ ہماری قدر اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ ہماری قدر دانوں کے نزدیک کتنی ہے؟ آپ ان کو قدردان سمجھتے ہو جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں؟ یہ کسی کی کیا قدر کریں گے جن کو اپنی قدر معلوم نہیں ہے بھائی؟ جس کو اپنی قدر معلوم نہ ہو وہ کسی کی کیا قدردانی کرے گا؟ قدردانی تو وہ کرتا ہے کہ جو آپ کی قدر جانتا ہے، اپنی قدر بھی جانتا ہے. آپ کی قدر وہ جانتے ہیں، وہ آپ کی قدر اللہ جانتا ہے، آپ کی قدر رسول اللہ جانتے ہیں، آپ کی قدر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جانتے ہیں. اور یہی وجہ ہے نا، یہی تو فلسفہ ہے کہ یہ جو لیلۃ الحریر میں صبح ہوئی تو مالک اشتر نے کہا مولا آپ نے کتنے آدمیوں کو مارا ہے؟ کہ 35-36 رہے ہوں گے. 35 کو تو میں نے بھی مارا ہے، 36 کو آپ نے مارا لیلۃ الحریر میں، 35 کو میں نے مارا. تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے. کہا مالک تمہاری تلوار جو ہے وہ اندھی ہو کے چلتی تھی، جو اس کے سامنے آیا تم نے اس کو کاٹ دیا. میری تلوار 7 پشتوں کو دیکھ کے چل رہی تھی کہ اگر 7ویں پشت میں بھی کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. میری تلوار نے اس کو معاف کر دیا. ان کی تلوار دیکھتی ہے تو خود وہ کتنا دیکھتے ہوں گے. اس کی تلوار دیکھ رہی ہو، اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد اس کی تلوار اگر دیکھتی ہے تو وہ خود کتنا دیکھتے ہوں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہنے جا رہا ہوں کہ وہ اتنے قدردان ہیں کہ ایک صاحب قدر کی خاطر 7 پشتوں کو معاف کر سکتے ہیں. اتنے قدردان ہیں انسان کے، اس لیے کہ وہی حقیقت میں قدردان ہے، وہی حقیقت میں قدردان ہے. توجہ کیا ہم نے کتنی پشتوں کو معاف کیا؟ 7ویں پشت میں بھی اگر کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے تو اس کو چھوڑ دے کر جاؤ، کھاؤ پیو مزے کرو، دشمنی کرو ہماری جو بھی کرو، لیکن وہ اس کی خاطر جو تمہاری 7ویں پشت میں آنے والا ہے. توجہ کیا آپ نے، اس کو کہتے ہیں قدر کرنے والے وہ ہیں حقیقت میں. ہم کیا قدر کریں گے؟ ہمیں اپنی قدر نہیں معلوم، اس لیے ہم ہر ایرے گہرے نتھو گہرے کے ہاں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. ایسے میں ثمن قلیل کے عوض میں ہمیں اپنے آپ کو نہیں بیچنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فأملنا وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.